جی میں ہوں مرزا عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابرار الحق صاحب، جو کہ سابقہ ہلال احمر کے پاکستان کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج میں خصوصی طور پہ جب مجھے پتہ چلا کہ تحریک جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ان کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ترانہ آ رہا ہے، جو ابھی تک مجھے انہوں نے بتایا تو نہیں ہے، لیکن پوچھتا ہوں میں ان سے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر موقع پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا لہو گرمانا اور اس نظریے کو اجاگر کرنا، اس کو الفاظ کی ترانے کی شکل دے کر اس کو ریپیٹ کرنا، تاکہ اس کا ویژن جو ہے، ہمارے لیڈر کا ویژن جو ہے وہ عوام تک پہنچے، بالخصوص یوتھ تک پہنچے، اور ان کو پھر آمادہ کرنا اس بات پہ کہ ہم اپنا آج ان کے کل پہ کیسے قربان کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نسلوں کو اگر ہم حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج جیل میں جانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، یا اپنے جو ایک طرح سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کتنا ضروری ہے، اور کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کہ پاکستان کو اس وقت ایک غلامانہ سوچ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور آئے دن ہمارا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کی کرنسی بھی ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور خود پاکستان اللہ نہ کرے خاکم بدہن جس طرف ہم معاملات جا رہے ہیں، خود حکومتی ارکان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ سو یہ ایسی گھمبیر سچویشن ہے جس میں سیاست کی بجائے ہمیں ریاست کی اب فکر پڑ گئی ہے، اور اس کے لیے تحریک انصاف اب جو ہے اگلا سٹیپ اس کا وہ جیل بھرو تحریک کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو اس پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر پریشر ہی ڈال سکتا ہے، ہم قانون اور آئین کو اس طرح ہاتھ میں نہیں لے سکتے جس طرح پی ڈی ایم لے رہی ہے۔ سو ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ پروٹیسٹ کریں گے جس سے پریشر آئے حکومت پر، اور ہم جو ہے ارلی الیکشنز کرانے میں کامیاب ہوں۔ اچھا ابرار بھائی، اس میں یہ بھی ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے نئے آنے والے ترانے کے 2 لفظ ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ جو لوگوں کا انتظار ہے آپ کے اس ترانے کا، تو وہ جو کر رہے ہیں اس کے تھوڑا سا بتائیں اس ترانے کے بارے میں۔ بس وہ یہی ہے کہ جیل بھرو تحریک چلانی ہے، سینوں میں آگ لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نکلو اپنے خان کی خاطر، نکلو پاکستان کی خاطر، اور تم اپنے ایمان کی خاطر، کیونکہ اس وقت عمران خان ہمارے ایمان کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں آزاد کرتا ہے طرح کی غلامی سے۔ سو ہم نے ایک لارجر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ کر ایک اصل آزادی، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے جو دنیا میں ڈیموکریسی میں ہوتی ہے۔ سو اس کے لیے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستانی قوم کی ذہن سازی ہے، ان کو اس بات پہ آمادہ کرنا، ان کو بتانا کہ کتنا ضروری ہے ان کا باہر نکلنا۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پی ڈی ایم کے بہت سارے بیانات آتے رہتے ہیں، اسی طرح ایک رانا ثناءاللہ کا بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بار یہ جیل میں تو آئیں، ان کی دیکھیں میں کیسی ٹریننگ کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ٹریننگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے جی، وہ تو رانا ثناءاللہ ایک سٹگمے کا نام ہے، اللہ معاف کرے، میں نے کبھی کسی کو ایسا نہیں کہا، لیکن ریپوٹیشنلی چیلنجڈ آدمی ہے، جس کے سر پہ کئی قتل جو ہے ان کے دھبے ہیں اس کے دامن پہ، یعنی کچھ تو ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں دیکھا، بزرگوں کو داڑیوں سے پکڑ کے گھسیٹنا، خواتین کے پیٹ میں گولیاں مارنا، یعنی خدا کی پناہ۔ اور مجھے مریم سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ پھر رانے کا تمہیں پتہ ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ خاتون کو یہ چیزیں اور ایک ایسے شخص کی پشت پناہی کرنا بالکل زیب نہیں دیتا جس
جس کا لوگوں کو واقعی پتہ ہو کہ یہ کس حد تک گر سکتا ہے. اور وہ دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے بھوک ہڑتال یا جیل بھرو تحریک، یہ بڑے معصومانہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو ریاست کو ایک ماں سمجھ کر ایک دیتے ہیں. پروٹیسٹ اس طرح بچہ پروٹیسٹ کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے دودھ پلایا جائے، یہ اس طرح کا پروٹیسٹ ہے. لیکن یہ تو سوتیلی ماں سے بھی بڑھ کے سلوک کرنے والے لوگ ہیں. اس کا جواب یہ نہیں بنتا تھا جو رانا صاحب نے دیا ہے. ان کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے جو تاثرات آپ کے بارے میں ہیں ان کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور اسی سے خوف زدہ ہو کے تو آپ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے. لیکن آپ بکری کی ماں کب تک خیر منائیں گی؟ تو آپ کب تک خیر منائیں گے رانا صاحب؟ اچھا، بڑا وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا بیان آیا ہے جو آج کل بہت ہے کہ جب وہ جیل میں تھیں تو فرائیبان سے وہ جو ہے وہ کپڑے استری کرتی رہی ہیں. تو جیل کیا اتنی مشکل ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. وہ فرائی پین سے کپڑے استری کر سکتی ہیں، وہ سگریٹ والی ایشٹرے لگا کے ججوں کی آڈیوز ریکارڈ کر سکتی ہیں اور پھر بعد میں ان کو بلیک میل کر سکتی ہیں. تو ان کے تو کئی کام ہیں. اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ کئی لوگوں کی ویڈیوز بنا کے سنا رکھی ہوئی ہیں، کئیوں کی ریلیز کر دی ہیں کئیوں کی. سو یہ سارا وہ کام ہے جو مافیا کرتا ہے. تو مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پہ ایسے لوگ اتنا عرصہ حکمرانی کرتے رہے ہیں. اور کسی نے کہا تھا نا، آج سوچا تو آنسو بھر آئے کہ مدتیں ہو گئیں مسکرائے. یعنی عوام کو مسکرائے ہوئے مدتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ بس لٹتے ہی رہی ہیں بیچارے. ان کی باری کب آئے گی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور اللہ کرے کہ پہلے تو ان کو ہدایت اللہ دے دے، کیونکہ وہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے، ان کے شر سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. اور اگر پھر بھی یہ شر سے باز نہ آئے تو ان کو غارت کرے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیلیں بھگتائی ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں کو اب جب جیلوں میں ڈالا جائے گا تو ان کو لگ پتا جائے گا. شرم آنی چاہیے. انہوں نے کرپشن کے چکر میں بھگتائی ہوئی ہیں، اور یہ وہ معصومانہ جیلیں نہیں ہیں جو ہم خود بھرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو اربوں خربوں لوٹا ہے اور اب کا حساب بھی نہیں دے سکے. اور ابھی تو بڑا حساب ان کو دینا باقی ہے. ان کے والد صاحب تو خود مفرور ہیں. ان کے منہ سے یہ باتیں سجتی ہیں کہ جیل بھرو، اور ہم نے جیلیں کاٹے نا، مطلب گھر باہر بھاگ گئے بیماری کا بہانہ لگا کے. تو یہ ان کو میں حیران ہوں کہ شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کیسے یہ لوگ کر لیتے. اچھا، کوئی اس تحریک کے حوالے سے آپ کو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے اور اس سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ قوم بن جاتی ہے. خان صاحب ایک لیڈر کی طرح سامنے آئے ہیں اور بڑی محنت کی انہوں نے یہاں تک پہنچتے. اب ان کی یہ ساری 26 سالہ سٹرگل کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. سمجھ لیں جیسے پاکستان آخری اوور میں کرکٹ کا میچ جیتتا ہے نا، یہ ایک سٹرگل، ہم سب کی سٹرگل کی آخری اوورز چل رہے ہیں اور آخری اوور کی آخری بالیں چل رہی ہیں. سو اگر اس وقت ہم نے محنت کی تو ہم یہ میچ جیت لیں گے اور حقیقی آزادی کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو آخری اوور سمجھ کے آپ نے کھیلنا ہے اور اس کی کوئی بال مس نہیں کرنی. جی، تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابرارالحق صاحب کے ساتھ جو ہے پاکستان ٹوڈے کی پلیٹ فارم سے بڑی خصوصی قسم کی گفتگو ہوئی ہے اور بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اور جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.